ماننا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے یہی وہی لوگ تھے، صرف ایک ہی تو جملہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دو۔ ادھر ہی ابھی مجلس بھی بدلی نہیں، یہی کوہ صفا تھی، ایک جملہ قولوا لا الہ الا اللہ، ادھر ہی کھڑے کھڑے جو چند سیکنڈ پہلے کہہ رہے تھے کہ انت الصادق و انت الامین، تو سچا ہے، تو امین ہے، تیری ساری زندگی بے داغ ہے، کسی کی پوری زندگی کے کسی حصے پہ کسی کو کوئی شک ہی نہیں۔ ہماری آنکھیں اگر کچھ نہیں بھی دیکھ رہی نا، آپ کی زبان سے نکل جائے آنکھیں جھوٹا وہ تصور کر سکتی ہیں، ہمیں محسوس ہو سکتا ہے۔ ہادی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و رسل آئے، کم و بیش 1,24,000 ہر ایک نبی کو ایک دعوت دے کے، پیغام دے کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا، اور وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور وہ فریضہ جو ان کے ذمے اللہ کی طرف سے لگایا گیا تھا اس کو سر انجام دیتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک پہنچا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ 40 برس آپ کی حیات پاک کے گزر جانے کے بعد آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور وہی منصب آپ کو عطا ہوا جو پہلے انبیاء کو دیا گیا تھا، آپ اس کے لیے پھر کوشاں ہوئے 3 سال تک خفیہ طور پر صرف وہ لوگ جو آپ کے حلقہ احباب تھا یا جو آپ کے جاننے والے، ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال گزرے، پھر حکم ہوا فاصدع بما تؤمر۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوہ صفا پہ چڑھے، یا معاشر القریش کا آوازہ لگایا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ سب سے پہلا پیغام توحید کا تھا، اور وہ اللہ کا پیغام دینے سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے کردار کے بارے میں لوگوں سے گواہی بھی لی۔ لوگوں نے گواہی دی، کسی نے کہا آپ سچے ہیں، آپ کی گفتار میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کسی نے دیانتداری کی گواہیاں دیں، اللہ کے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نبی علیہ السلام کی اس سے پہلی حیات پاک پہ کوئی انگلی اٹھانا تو دور کی بات ہے، یوں ایک ترچھی سی نظر بھی ڈال سکتا، بلکہ سب نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔
خیر وہ ذمہ داری کا آغاز ہوا جب تبلیغ شروع ہوئی، یہی لوگ وہیں پہ پھرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور شروع ہوا۔ چونکہ اسلام کی دعوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اعلانیہ طور پر، پھر آپ کی نبوت کے 23 برس، ان میں 13 سالہ زندگی مکی جو ہے، قرآن مجید کی اگر صورتیں ان کو دیکھیں دو طرح کی، ایک صورتیں ایسی ہیں، ایک حصہ جس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، وہ 13 برس جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، قرآن نازل ہوتا رہا، یہ مکی صورتوں کا حصہ بنتا رہا۔ اور پھر جب آپ 13 برس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے، قرآن نزول ہوتا تھا، نازل جو ہوا وہ مدنی صورتیں بنی۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں یہ قریب 86 ان کی تعداد ہے، اور 28 صورتیں وہ مدنی ہیں، یعنی قرآن کا زیادہ تر حصہ انہی مکی صورتوں پہ محیط ہے۔ اگر آپ ان صورتوں کو دیکھیں، ان کے عنوانات کی بات کریں تو اس کا اکثر حصہ وہ 2 چیزوں کے اوپر محیط ہے، یعنی اس میں 2 طرح کے مسائل بکثرت پائے گئے اور ان کی لوگوں کو تعلیم دی گئی۔ پہلے نمبر پر لوگوں کا عقیدے کے اوپر زور دیا گیا، ہر وقت عقیدہ توحید وہ لوگوں کو سکھایا گیا، اور دوسری چیز لوگوں کے اخلاقیات تھے کہ اخلاق درست ہو جائیں، اور لوگوں کے مزاج میں جو تلخیاں تھیں، سختیاں تھیں، وہ نرمی میں بدل جائیں۔ جب ایسا ہوگا وہ تلخ لہجے سختیاں نرمیوں میں بدل جائیں گی، اتنی تربیت ہو جائے، پھر جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا بندے اس کو قبول کریں گے۔ لیکن اس کے لیے 13 برس کی محنت تھی۔ قرآن کا ایک بہت بڑا 2/3 حصہ اس کے لیے اللہ نے نازل کیا، آہستہ آہستہ تربیت ہوتے ہوتے تو یہاں سے اس اسلام کے پودے کی بیج کو بویا گیا۔ خیر اگر اسلام سے پہلے نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کی آپ بات کریں، ہر قسم کی برائی معاشرے میں تھی، پھر اسلام آیا، ان برائیوں کو محاسن میں بدلتا گیا۔ اگر اسلام کے محاسن بیان کیے جائیں نا تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن صرف ایک حدیث جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام کا ایک تعارف کروایا تھا حبشہ کی سرزمین میں نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑی نا نبی علیہ السلام کی اس تبلیغ سے، ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس فریضے کو نبی علیہ السلام نے سر انجام دیا، اسے قبول کرتے لوگوں کی تعداد بڑی، کافروں سے برداشت نہ ہوا، طرح طرح کے ظلم کرتے، ان ظلم و ستم سے تنگ آئے، ہارے مسلمان غریب تھے، غلام تھے، حکم ہوا ہجرت کر جائیے حبشہ کی طرف۔ ہجرت کی یہ 12 یا 15 افراد پہلی ہجرت کر کے گئے، انہوں نے وہاں پہ افواہیں اڑائیں، مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، واپس آئے، دیکھا ظلم و ستم تو ویسے ہی ہے۔ پھر 82 افراد دوبارہ ہجرت کر کے گئے، اور پھر جب اتنی تعداد میں لوگ مکے سے نکلے، انہوں نے کہا اس طرح تو مکہ شاید خالی ہو جائے، سارے کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، یہ رشتہ دار ہمارے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے ایک وفد تیار کر کے نجاشی کے دربار میں بھیجا، یہ آئے ہمارے غلام، یہ بھاگے ہوئے ہیں، ہم سے واپس کیجئے۔
نبی علیہ السلام کے یہ چچا داد بھائی سیدنا جعفر طیار اس وفد کے اندر موجود ہیں. ان کو جب بلایا گیا نا اور وہ جو کفار کی طرف سے ایک گروہ بھیجا گیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب مسلمان نہیں تھے، یہ ان کو کہا گیا چونکہ بات چیت کا بڑا ڈھنگ تھا اور تحائف بھی دیے گئے، جا کے مشیروں کو ملنا، اپنی طرف داری کے لیے انہیں آمادہ کرنا، ہو بھی گئے. جب آئے نا سوال ہوا، انہوں نے جاتے کہا کہ یہ لوگ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑے عجیب سے وہ عقائد رکھتے ہیں، آپ کو کافر کہتے ہیں. ابھارا گیا. سیدنا جعفر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج جو بھی ہو جائے نا سچ بات کہوں گا. انہوں نے کہا بلایا جائے. آئے. فرمایا کھڑے کر لیے نا اپنے سامنے. نجاشی نے کہا سنا ہے تم وہ جو دین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اس سے پھر گئے ہو، اس کو چھوڑ دیا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا کہتے ہیں. آئیں اسلام کا تعارف سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا کروایا اور اس کے محاسن کیا بیان کیے. فرمایا ایوہ الملک، اے بادشاہ تو ہم سے کہتے نا کننا نحنو قوم الجاہلیہ، ہم ایک جاہل قوم تھی، کسی بات کا ہمیں علم نہیں تھا. نعبد الاسنام، بتوں کی ہم پوجا کرتے، ایک پتھر کو اٹھا کے لاتے، ایک پتھر پہاڑ سے اٹھاتے، گھر لاتے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو تراشتے، بندوں جیسی اس کی شکل بناتے، آنکھیں اس کی خود بناتے، اس کے کان خود گھڑتے، اس کی ساری شکل ہیئت انسان جیسی بنا کے جب وہ مورتی بن جاتا، پورے انسان کی طرح وہ دکھنے لگتا، اسے سامنے کھڑا کر کے رکھ کے اس کے سامنے سرب و سجود ہوتے، اس کو سجدے کرتے. نظریہ یہ اپناتے تھے یہ ہمارا حاجت روا ہے، یہ ہمارا مشکل کشا ہے. نعبد الاسنام، بتوں کی ہم عبادت کرنے والے، در در پہ اپنی جبین کو رگڑنے والے، ہر ایک چیز کو جسے دیکھتے کوئی شجر نظر آیا اسے معبود کہہ لیا، کوئی حجر نظر آیا اسے معبود کہہ لیا. بندوں کی عبادت ہم کرنے والے، در در پہ جھکنے والے، در در کی ٹھوکریں کھانے والی. کننا نحن قوم الجاہلیہ، بڑے ہی جاہل بندے تھے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے. اور ناکل المیتہ، ہم مردار کو کھاتے تھے بڑے مزے سے، کوئی پرواہ نہیں تھی. اور ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آیا، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، لیکن ایک ہی جملہ کا قولوا لا الہ الا اللہ، وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. یوں کہہ لیجئے وہ جو انہوں نے عمارت بنائی تھی دھڑام نیچے گری. اسی لیے سیدنا جعفر طیار کہہ رہے ہیں کہ ہم در در کے شجروں کو پوجنے والے، حجروں کو پوجنے والے، نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے وہ ہمیں ایک دھر پہ لا کے اکٹھا کر دیا ہے. سب سے پہلی خوبی کہ آؤ اپنا دھر، اپنا سر جو ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکائیے اور بندوں کی پرستش کو چھوڑیے، چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو چکا، اور اپنے سر کو صرف اللہ کے لیے جھکائیے. یہ اسلام کی پہلی خوبی ہے. اور انہوں نے فرمایا نأکل المیتہ، ہم مردار کھاتے تھے. اللہ نے مردار حرام کیا ہے نا ہمارے اوپر، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جانور مر جائے صرف وہی حرام ہے. نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل اتنے ظالم لوگ تھے، زندہ جانور سے وہ گوشت کو اتارتے کھاتے رہتے، ظلم کی انتہا تھی. اور پھر حتیٰ کہ مردہ اس کو کھاتے. اللہ نے مردار حرام قرار دیا قرآن کے اندر. یہ سیدنا جعفر طیار کہہ رہے. اور اس کے بعد آج دیکھیں بھئی ہم مردار کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. چلو شاید ہم بظاہر جانور مردار کی صورت میں نہیں کھاتے، لیکن ایک چیز تو ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے مردار نہیں مردہ بھائی کے مترادف کہا ہے. وہ تو ہر بندہ اگر ہم غور کریں ہمارے اندر عام ہے، وہ بھی تو اسلام کی خوبیوں کے منافی ہے نا. پتہ وہ کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنا. غیبتیں آج ہمارے اندر عام ہیں. جس نے ہماری خوشیوں کو کھا لیا ہے، حسد، غیبت، یہ عام ہے. اور غیبت پتہ کتنا بڑا گناہ ہے.
ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک مومن بندہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور قرآن کہتا ہے تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، بھائی جب بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے پھر اس کی غیبت کرنا کیوں پسند کرتے؟ یہ بھی آج مردار کے برابر ہے۔ ہم تو اس کو بڑی خوشی سے اور بلکہ یوں سمجھ لے چسکے لے لے کے اس کو بیان کرتے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے۔ بھائی اگر کسی بھائی میں کوئی عیب ہے بھی، بہترین طریقہ ہے کہ تنہائی میں اس کی اصلاح کی جائے، اور اس سے مؤثر طریقہ اور کوئی نہیں ہوتا اصلاح کا۔ خیر سیدنا جعفر تیار کہتے ہیں کہ ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، رشتہ داریوں کا پتہ ہی نہیں، ایک ایک جملے پہ تلواریں نکل آتی، گردنیں اڑ جاتی، اور ایک قتل کے پیچھے قبیلوں کے قبیلے ختم ہو جاتے، دشمنیاں پھر بھی باقی رہتی۔ کیوں؟ رشتہ داریوں کی پرواہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام آئے، صلہ رحمی کا درس دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد میں تفصیل سے موجود ہے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا داد جو میرے کزن ہیں نا، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، وہ مجھ سے پیچھے ہٹتے دور بھاگتے ہیں، میں ان کے قریب ہو کے بیٹھنا چاہتا ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بڑا نرم خوشہ رکھتا ہوں اور دل کے اندر بڑی محبت ہے، لیکن وہ میرے بارے میں اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہوں، وہ جب بھی بولتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاں ساڑ دیتا، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں کہ دل جل جاتا ہے، اور میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر وہ تجھ سے دور ہوتے ہیں نا تو ان کے قریب ہوتا رہے، اگر وہ تجھے نظر انداز کرتے ہیں نا تو نے ان کو نظر انداز نہیں کرنا، تو ان کے قریب ہو، وہ تیرے بارے میں جیسی بھی گفتگو کریں، جیسی بھی باتیں کریں، تو نے ان کے بارے میں لہجہ نرم رکھنا ہے۔ اے میرے صحابی یہی تو صلہ رحمی ہے، اور اگر تو اس کو اپناتا رہے گا نا، یہ کام کرتا رہے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ کرے گا نا، اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا، جب تک تو صلہ رحمی کرے گا وہ فرشتہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج ہمارے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، قطع تعلقیاں ہیں، بھائی بھائی سے روٹھا ہوا، اور رشتہ داریوں کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ دھجیاں اڑ گئی۔ یہ دیہات کا ماحول ہے، میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کئی سالوں تک لڑائیاں ہوتی ہیں، اور مجھے کہاں یاد آئے، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے دو بھائی آپس میں لڑے کس بات پہ کہ بھائی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، اس نے کہا کہ میرا جو ہے نا بیٹا کہتا ہے، میں نے کہا بیٹی کہتی مجھے پسند نہیں ہے، باپ نے انکار کر دیا۔ اب بھائی کہتا ہے لمبے 7-8 سال تک وہ ناراضگی رہی، بھائی بیمار ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی کا پتہ لینے جانا ہے، بیٹوں کو کہتا ہے گھر داخل نہیں ہونے دینا، میں مر بھی جاؤں نا میرا منہ نہیں دیکھنے دینا۔ خیر استاد محترم گئے نا، انہیں حدیثیں سنائی، وہ کہتا ہے کہ مجھے ان حدیثوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں اب اس سے صلح نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، ہماری ناراضگیاں، نفرتیں اس قدر، اگر چھوٹی سی بات پہ دل میں نفرت آ جائے نا، ہم بڑے درس دیتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لیکن جب اپنی ذات پہ بات آتی ہے نا سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر پتہ چلتا ہے نا بندہ دل بڑا کرے اور معاف کرے، رشتہ داری کو گلے لگائے۔ اور نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہفتے میں 2 دن ہیں جب بندے کے اعمال فرشتے لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، ویسے عصر اور فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، سوموار اور جمعرات کو یہ سارے ہفتے کے اعمال جو ہیں وہ فرشتے لکھ کے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں،
اور جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں نا، وہاں کے جو دربان ہیں وہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ بندے، وہ دو مسلمان بھائی جو آپس میں ناراض ہیں، ان کے اعمال کو آسمان پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان اس کو معلق رکھا جائے حتی یستالیہا، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے نا، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، وہاں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، ہمارے پاس کون سی ایسی گارنٹی ہے کہ ہم نے 10 سال تک زندہ رہنا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے کہ میں نے اتنی دیر زندہ رہنا ہے؟ ایک لمحے کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس مجلس سے ہم نے اٹھ کے جانا بھی ہے یا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، وضو کرنے والی جگہ پہ آدھا وضو کیا ہے، پاؤں دھونے والے ہیں، وہیں پہ گرے، ختم ہو گئی، جان نکل گئی، وضو مکمل نہیں کر سکے، اور جب اللہ کی طرف سے وہ جو اللہ نے ایک مہلت دی ہے نا پوری ہو جائے تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ میرے بھائیو سوچئے ذرا، اگر ایسی حالت کے اندر موت آ گئی نا تو پھر ہمارے ان اعمال کا کیا ہوگا؟ وہ تو اوپر چڑھیں گے نہیں۔ بتاؤ کتنی نمازیں ہماری پڑھی ہونے کے باوجود نامہ اعمال میں نہیں ہوگی۔ اس لیے سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں اسلام کی خوبیوں میں سے ہے مسلمان کہلوانا بڑا آسان ہے، بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ مسلمان کہلوائیے نہیں، خدا را مسلمان بن کے دکھائیے۔ ضرورت اس بات کی ہے نا، مسلمان بنیے، اور نبی علیہ السلام نے بن کے دکھایا۔ لوگوں نے پتھر بھی مارے، آپ کے جوتے لوح لوہان ہیں، زخمی حالت کے اندر، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے سیدنا زید ساتھ ہیں، بندہ اپنی تکلیف تو برداشت کر ہی لیتا ہے۔ آپ کے سامنے بیٹے کے سر میں پتھر لگا، سیدنا زید کے سر مبارک سے خون بہنے لگا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو اور نبی علیہ السلام کے نکل رہے۔ ایسی حالت کے اندر فرشتے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کہیے تو صحیح، یہ پہاڑ جو ہیں یہ کبھی طوفان آئے اور یہ ان کو اڑا کے انہی چٹانوں کے ساتھ چٹک چٹک کے ختم کر دیں، ان پہاڑوں کی ان کے اوپر گرا دیں۔ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے معافی کو پسند کیا، اور پھر ایک وقت آیا تھا نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ سارے طائف والے مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ وہ معافی، اگر وہاں پر کہتے انہوں نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے، ٹھیک ہے ان کا یہی علاج ہے، لوگوں کے لیے عبرت بنا دو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اپنی سیرت سے ایک نہیں، کتنے ایسے واقعات نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ صلہ رحمی اختیار کی جائے، خدا را قطع تعلقی کو چھوڑیے۔ بھائی بھائی کا جو دشمن بنا بیٹھا ہے، اسلام کے محاسن میں سے یہی ہے کہ آئیں دیکھیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، کوئی اگر صحابی کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ بھی دیتا نا فوراً معذرت کر لیتے، اور جو معذرت کرتا وہ اس کی قبول کر لیتے، جتنی بڑی بات بھی ہو جاتی۔ آج ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے اس سے پہلے ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، نبی علیہ السلام آئے اور ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، اور چوتھی بات انہوں نے کی وَنَأْتِيَ الْفَوَاحِشَ، ہمارے اندر بے حیائی عام تھی۔ نبی علیہ السلام آئے، انہوں نے ہمیں حکم دیا کس چیز کا؟ کہ ہم پاک دامن بن جائیں۔ پاک دامنی کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو وہ عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب علیم ہوگا۔ ایسے لوگ جو فحاشی کو وہ پھیلاتے ہیں یا فحاشی کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ جوان ساتھی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ادھیڑ عمر میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ آج دیکھیے کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر یا جو بھی اس طرح کے سورسز ہیں ان کے اوپر ہم فحاشی کو پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ ہماری آئی ڈی سے کوئی اس طرح کا مواد لوگوں تک تو نہیں پہنچتا،
کہ جو فحاشی کا سبب بنے، لیکن آج ہر بندہ اس میں ملوث ہے اور پاک دامنی تار تار ہو چکی ہے، اور دیکھیے جوانوں کے اندر وہ حیا نام کی چیز نہیں ملتی۔ آج دیکھیے نبی علیہ السلام آئے، حیا کا درس دیا۔ اپنی سیرت یہ ہے، صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام اتنے حیادار تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام اتنے حیادار تھے، فرمایا عرب کی 2 شیزائیں یعنی 2 کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تھا۔ اور میں نے پہلے کہا 13 برس نبی علیہ السلام نے تربیت کی صحابہ اکرام کی، انہیں پاک دامنی کا نبی علیہ السلام نے درس دیا۔ پتہ پھر تربیت کیسے ہوئی، نبی علیہ السلام کی اس تربیت کا اثر کیا ہوا۔ آخری بات ہے، نبی علیہ السلام نے جب علاقے شام کے فتح ہوئے تو وہاں قیدیوں کے اندر ایک عورت کو قیدی بنا کے لایا گیا، اور کچھ دن نبی علیہ السلام کے پاس رہی۔ اس نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، شام سے کوئی قافلہ آئے گا تمہیں اس کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں آپ کے ان صحابہ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو تیار کیا، یہ جوان عورت ہے، جب گئی کئی دن راتیں جنگلوں کے اندر سفر کرتے ہوئے وہ دور شام کے جنگلات میں وہ عدی بن حاتم کو دیکھا، اس نے دیکھا لشکر آ رہا ہے، بھاگنے لگا۔ جب دیکھا ایک عورت ہے، ٹھہر گیا، شاید بہن ہی ہو، پاس آئے دیکھا واقعہ بہن تھی، آگے بڑھا، بہن کو اتارا سواری سے، اور اتارتے ہی ایک ہی سوال کیا کہ میری بہن باقی حال چال بات کی بات ہے، یہ بتاؤ اتنے دن اغیار کی قید میں رہی ہو، بتاؤ تمہاری عزت بھی محفوظ ہے یا نہیں؟ نوجوانوں آؤ آج دلوں پہ یہ پاک دامنی ہوتی ہے، اس بات کو لکھ کے لے جاؤ۔ اس نے پتا کیا جواب دیا، حالانکہ دشمن کی بیٹی ہے، کہنے لگی کہ تو میرا ماں جایا بھائی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اپنے لیے وہ حیا میں نے تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہ اس تربیت کا ثمرہ تھا جو 13 برس نبی علیہ السلام نے پتھر کھائے، لوگوں کے تانے سہے، گالیاں سہیں، لیکن لوگوں کی تربیت کی، اور اس کے لیے ہجرتیں بھی کرنا پڑی، لیکن تربیت کرتے رہے۔ آج اس تربیت کا ثمرہ ملا ہے، دشمن کی بیٹی کی زبان پہ ہے، سگے بھائی کو کہہ رہی اللہ کی قسم تیری آنکھوں میں بھی میرے لیے وہ حیا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے ان صحابہ کی آنکھوں میں دیکھ کے آئی ہو۔ اور یہی سیدنا جعفر طیار کہہ رہے، ہمارے اندر فحاشی عام تھی، زناکاری عام تھی، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک دامنی کا حکم دیا، اور اسی لیے تو ہم اس کے دین کو اپناتے ہیں۔ اور آخری بات جو ہے، اس نے سیدنا جعفر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ضعیفوں کو کھایا جاتا تھا، ضعیفوں کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی بات کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں برابر کی حقوق دیے، اور حکم ہوا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم مسلمان تو ہیں، یہ عمل بھی ہماری سیرت میں نظر نہیں آتا۔ جس کے پاس تھوڑا سا اقتدار ہونا، غریب تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کیڑے مکوڑے ہیں۔ آج دیکھیے ہے تو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، عدالتوں کے اندر بھی انصاف نظر نہیں آتا، وہاں پر بھی صرف انصاف اسے ملتا ہے کہ جس کی لاٹھی ہو، یا جس کو جو صاحب اقتدار ہو، یا پھر جس کے پاس بینک بیلنس ہو۔ غریب بیچارہ انصاف کے لیے رول جاتا ہے، اس کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں واقعی مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اس لیے آج ہمیں وہی اسلام اپنانے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مکہ میں رکھی، وہاں تربیت کی، پھر اپنی نبی علیہ السلام نے سلطنت جو ہے اپنی اس کی بنیاد مدینہ سے شروع کی، اور پھر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور یہی محاسن آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا اسلام کی خوبیوں میں سے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، یہ سر اللہ نے دیا ہے، اس کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اور غریبوں کا، یتیموں کا مال جو ہے
ایسے ہی ہے جس طرح مردار ہے، یہ کھانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ آپس کی اختلافات کو چھوڑ کے رشتہ داریوں کو ملایا جائے، نفرتوں کو چھوڑ کے محبتوں کو فروغ دیا جائے۔ اور پانچویں بات یہ ہے، ایسے اعمال، ایسے سورسز جس سے فحاشی پھیلتی ہو، ان سے اجتناب کر کے پاک دامنی کو اپنایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں کامل مسلمان بنا دے، کامل ایمان نصیب فرما دے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔